أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم
يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پارہ نمبر 8 کمپلیٹ کیا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا جس شہر کا نام تھا مدین، اور وہاں کے رہنے والوں کو مدین والے کہہ کر بتایا گیا۔ پچھلی آیتوں میں سورہ اعراف کی پارہ 8 کے آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا ان کی طرف جب اللہ کے پیغمبر آئے اور اللہ کی وحدانیت پر جم جانے کے لیے دعوت دی اور زمین پر فساد کرنے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے روکا، تو ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارے 9 میں بھی اسی قوم کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ نیکسٹ آیتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یہاں پر جو آیت نمبر 88 ہے، 88 سے لے کر 93 تک قوم شعیب ہی کا سلسلہ جاری ہے۔ قوم کے سرداروں نے جس طرح سرکشی پر اتر آئے اور انہوں نے مومنوں کو اور شعیب علیہ السلام کو جو دھمکیاں دی، تو اللہ کا عذاب یعنی رجفہ انہیں آ گھیرا اور یہ اپنے گھروں میں ہی دفن کر دیے گئے۔ یعنی ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی مرضی پر اس معاملے کو چھوڑ دیا۔ کس نے چھوڑ دیا؟ شعیب علیہ السلام نے۔ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جب ان کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی، اگر تم باز نہ آؤ تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، ایمان والوں کو، اور تم کو اس بستی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اگر نہیں یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں 2 چوائس دی جاتی ہے، یا تو بستی چھوڑ کر چلے جاؤ یا ہمارے طریقے کو اپنا لو۔ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر میں تمہارے پریشر میں آ کر اپنے دین سے پلٹ جاؤں گا، پلٹی مار دوں گا، تو یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہوگا۔ مطلب ہم لوگ تمہارے پریشر کی وجہ سے نہیں پلٹنے والے۔ صاف صاف الفاظ میں شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کی مخالفت کی، ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ بات بتائی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ جو 89 میں یہ جو الفاظ ہیں یہاں سے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے درمیان ہمارے اور درمیان ہماری قوم کے، یعنی شعیب علیہ السلام مومن ایک طرف ہو گئے اور مدین والے جو نافرمان سرکش سردار اور ان کے فالوورز تھے وہ دوسری طرف ہو گئے۔ 2 اپوزٹ پارٹیز ہو گئی یہاں پر۔ اور اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہ پیغمبر یعنی شعیب علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہمارے بیچ میں اور باطل اور حق کے بیچ میں آپ فیصلہ کر دیں، بہترین فیصلہ کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو اس آیت 89 میں ہمیں ایک مورل لینا چاہیے، یعنی جب کبھی بھی ہم کسی کو بھی نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں تو ایک داعی کو اپنے کام میں جمع ہوا ہونا چاہیے، اسے فرم ہونا چاہیے اپنے عقیدے میں اور اپنے معاملات، اور لوگ جو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ ان سب کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام میں فرم رہنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سرداروں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کی مینٹالٹی اور انہوں نے جو معاملہ کیا اس کو مزید یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے کہ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ تو کیا کہتے ہیں وہ سردار جنہوں نے کفر کیا جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے؟ البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی، یعنی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو شعیب علیہ السلام کے فالوورز ہو گئے تھے، انہیں یہ لوگ دھمکا رہے ہیں کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کے فالوور بن رہے ہو تو بے شک تم خسارہ پانے والے ہو، تم لوگوں کو بزنس میں لاس ہوگا اگر ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، لوگوں پہ رعب نہیں ڈالو گے، لوگوں کو ڈراؤ گے نہیں تو لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے،
تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، تم لوگ پیورلی لاس میں جانے والے ہو۔ یہ سچا رہنا، یہ ایمانداری سے کام کرنا، ایک ہی رب کو ماننا، یہ سب ان کو کیا لگا؟ گھاٹے کا سودا۔ اور جو لوگ اس وقت مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق شعیب علیہ السلام کے فالوور بنے، انہیں دنیا کے گھاٹے سے یہ لوگ ڈرانے لگے۔ تو جو کامن پیپل تھے ان کو کیا کہا؟ تم لوگ لوزرز ہو، بیکاز شعیب علیہ السلام نے انہیں فیئر ڈیلنگز کرنے کے لیے حکم دیا تھا، بزنس میں فیئر رہو۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ نے کیسے پکڑا انہیں کہ ان پر ایک رجفہ کہتے ہیں شدید زلزلے کو، تو ایک شدید زلزلے نے آ کر انہیں دبوچ لیا، اور وہ کیسے ہو گئے؟ جاسمین، یعنی اوندھے منہ، وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے رہے۔ تو یہ زلزلہ بتایا جاتا ہے آیت نمبر 91 میں کہ وہ شدید زلزلہ تھا، اور جو کہ صبح کے وقت آیا، یعنی ارلی مارننگ آورز میں زلزلے نے انہیں دبوچا۔ اور آپ تھوڑا سا امیجن کریں یہاں پر کہ سپوز ارلی مارننگ مینس بریک آف ڈاؤن کب ہوتا ہے؟ یعنی فجر جب طلوع ہوتی ہے، تہجد کا ٹائم ختم ہوا اور ابھی فجر سٹارٹ ہوئی ہے، تو کس طرح بندہ سب کانشیس حالت میں رہتا ہے، یعنی کچھ جاگا ہوا ہوتا ہے، کچھ سویا ہوا ہوتا ہے نا۔ ابھی یہ تو مومن کا حال ہے کہ وہ فجر کی فکر میں اٹھ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ آلریڈی کافر تھے، انہوں نے نہ اللہ کے پیغمبر کو مانا، نہ اللہ کو مانا، یہ تو اپنی مستی میں دھت رات میں عیاشیاں کرتے اور دیر تک سوئے پڑے رہتے۔ تو جب ارلی مارننگ کا وقت تھا، یعنی کہ آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں آج کے معاشرے سے کہ ایک بندہ جب اللہ سے اور دین سے دور ہوتا ہے تو اس کی کیسی راتیں ہوتی ہے، نائٹ کلبز میں، شراب جوئے میں، موج مستی میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے، اور کب آ کر سوتا ہے گھر پہ؟ لیٹ نائٹ 3 AM 4 AM کو آ کر وہ جسٹ بے ہوش دھت اپنے بستر میں گھس جاتا ہے۔ اگر سوچئے وہ آ کر 3-4 بجے رات کو سوئے ہیں تو 5 بجے، اگر واللہ عالم یہ ٹائم کون سا تھا، لیکن ارلی مارننگ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، فَأَصْبَحُوا، یعنی انہوں نے صبح کس حالت میں کی؟ آلریڈی ان پر زلزلہ آ چکا تھا اور وہ اوندھے منہ اور اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے، نیند کی حالت میں تھے، ان پر زلزلہ آیا اور ان کے شاندار عمارتیں، ان کا سارا سنسار، ان کے سارے لیوش گھر، ان کے ساری لگژریز سب الٹ پلٹ ہو کر اوندھی گری ہوئی تھی۔ یعنی اس طرح وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے کہ وہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر پائے، نہ ہی کوئی آواز اٹھا پائے، نہ ہی کسی کو بلا پائے، نہ ہی بچ پائے۔ اس بے بسی کے عالم میں ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اللہ کے عذاب نے انہیں دبوچا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اوندھے منہ گر کے وہیں پر فنا ہو گئے۔ آپ دیکھیے یہ اوندھے منہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر ایک ذکر آتا ہے کہ رجفہ، یعنی شدید ترین زلزلہ عذاب کی صورت میں آیا۔ دوسرا کب آیا؟ جب وہ صبح کر رہے تھے، یعنی ارلی مارننگ تھی، وہ اپنے گھروں میں صبح کر رہے تھے، کچھ جاگے ہوئے تھے، کچھ سوئے ہوئے تھے، اس طرح کی حالت تھی، اور وہ اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ چلتے ہو اور سلپ ہو کر اوندھے منہ زمین پر گرتے ہو تو کتنا ہیوملیشن فیل ہوتا ہے، رائٹ؟ ایک چھوٹا بچہ بھی جب گرتا ہے اسے مار نہیں لگتا، تب بھی سینس آف ہیوملیشن کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے۔ تو آپ سوچو یہ لوگوں کی تکبر کا وہ عالم تھا کہ اللہ کو اور اللہ کے پیغمبر کو فالو کرنے والوں کو وہ لوزرز کہتے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز مانتے، بہت اچیور سمجھتے۔ تو ویسے لوگ جب اوندھے منہ گرے ہوں گے تو انہیں کتنا ہیوملیٹ کیا گیا ہے، اور رہتی دنیا تک قرآن میں ان کے اس پوزیشن کو اللہ نے درج کر دیا۔ نہ صرف اللہ کا عذاب آیا بلکہ ان کی ارلی مارننگ ہوئی ہی ذلت کے ساتھ۔ اور یہاں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دینا چاہوں گی جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جو کام کرتے ہوئے یا جس حالت میں فوت ہوتا ہے یعنی مرتا ہے، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، جب یہ قوم شعیب یعنی مدین والے اٹھائے جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ وہ ایسے ہی اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے۔ تو نہ صرف ان کی موت ذلت والی ہوئی اور رہتی دنیا تک ان کو ذلیل کیا گیا، اس پرٹیکولر مختصر سی آیت میں اللہ نے ان کی کتنی انسلٹ کی ہے، کتنا ان کے تکبر کو چکنا چور کیا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو اللہ اکبر، یہاں ہمیں اس سے ان کے اوپر کی گئی لعنت کا اندازہ ہوتا ہے
یہ اس چیز کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 54 میں بھی ہے، یہ یعنی کہ لعنت ہو مدین والوں پر جیسے لعنت ہوئی سمود پر، ایسا اس آیت کا ترجمہ آتا ہے، وہاں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے، اور ان کو جاسمین کہا گیا ہے، یعنی ذلیل و خوار ہو کر اندھے منہ پڑے رہے۔ تو جو انہوں نے ابھی لاسٹ آیت یعنی 90 آیت میں جو اللہ نے ان کا قول نقل کیا کہ وہ مسلمانوں کو خاسرین بتاتے تھے، لیکن حقیقت میں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خاسرین ہوئے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا آیت 92 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کألم گویا کہ نہ یغنوا فیہا وہ بسے تھے اس میں، یعنی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کو اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کہ کبھی کوئی یہاں بستا ہی نہ تھا، یعنی ان کا نام و نشان تک اللہ نے مٹا دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ہے وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی عزت افزائی کرتا ہے، ہمت افزائی کرتا ہے۔ ویری نیکسٹ یعنی کہ ہم نے دیکھا 90 آیت میں کہ کافروں نے شعیب علیہ السلام کے فالوورز کو لوزرز کہا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو خاسرین کہا، تو اللہ نے ان کا وہ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جو کافر اور جو ظالم تھے، ان کا انجام بھی بتا دیا، ان کی سزا بھی بتا دی۔ پھر نیکسٹ یعنی آیت نمبر 92 میں ہی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہمت افزائی کی، مومنوں کو موٹیویٹ کیا، مومنوں کی عزت افزائی کی، اور ان کو سرٹیفائی کرتے ہوئے ظالموں کو خاسرین کہا کہ حقیقت میں شعیب کے فالوورز خاسرین نہیں ہیں بلکہ شعیب کے اپوننٹس، شعیب علیہ السلام کو جو نہیں مانے وہ ظالم خاسرین ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اللہ کا عدل۔ تو ماشاءاللہ اس سے ہمیں کیا سیکھ لینی چاہیے؟ ہمیں الٹیمیٹ سکسس اگر چاہیے، دنیا اور آخرت میں عزت چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آلویز بی اے پارٹ آف حق، حق کا ساتھ دینا چاہیے، جو سچ ہے، جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے ساتھ جم جانا چاہیے، چاہے ان حالات میں ہمیں کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ ہو، کتنا بھی ہمیں آزمایا کیوں نہ جائے۔ دیکھیے ان آیتوں سے فاسٹ میں گزر رہی ہوں کیونکہ میرا آج انشاءاللہ یہ ایم ہے کہ باذن اللہ تعالیٰ میں آیت 100 تک کور کروں، لیکن اب تھوڑا سا یہاں رک کر امیجن کرنے کی کوشش کریں، آپ ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں غنڈے موالی پیسے سے بہت زیادہ پاورفل لوگ، اگر آج کی بھاشا میں ہم کہیں کہ اسمگلرز، ڈان، ہفتہ وصولی کرنے والے اور کرپٹ پولیٹیشینز، ایسی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا فائنینشیل پاور بھی نہیں، انفلوئنس بھی نہیں، اور ایک کمزور سا آپ کا لیڈر ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی سچ بولو، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اچھی چیز بتاتے ہو تو اچھی چیز ہی بیچو، اگر گھٹیا سامان ہے تو وہ نہ بیچو، اگر بیچنا ہے تو سامنے والے کو اوپنلی بتا کر ڈیلنگ کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا لیڈر آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہا ہے اور آپ سلیم الفطرت انسان ہو اور آپ اچھے اچھے کام کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو کیا ان بدماشوں کے بیچ میں جینا کتنا بڑا چیلنج ہوگا، وہ بھی سچائی پہ جم کر، اور یہ ہر روز آ کر آپ کو ستائیں گے، تنگ کریں گے، لوزر پکاریں گے، ہاں آپ کو بزنس میں لاس ہوگا، آپ کی اکنامی کریش کرے گی، اور یہ لوگ سامنے سے ہنسیں گے، نہ صرف ایموشنل بلکہ فزیکل ٹارچر بھی آپ کو کریں گے، تو اس حالات میں آپ کو اپنے دین پر، اپنی اچھائی پر ٹکے رہنے میں کتنا بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، امید ہے آپ امیجن کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کی مشقت شعیب علیہ السلام کے فالوورز اور شعیب علیہ السلام اٹھا رہے تھے، سبحان اللہ، اس ٹائم پر، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچائے رکھا، ہر مشکل کا سامنا کیا، لیکن جمے رہے، حق پر جمے رہے، تو اللہ نے انہیں کامیاب لوگوں کی طرح ایڈریس کیا ہے، انہیں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو جو رسول اور اللہ کے حکم کو نہ مانے وہی حقیقی خسارہ پانے والا ہوگا۔ یہ بات اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں اس آیت 92 میں، اور اس تمام قصے سے جو ہم مورلز نکال رہے ہیں، آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اسلام دین ہمیں سکھایا ہے، اس پر ہمیں فرم رہنا چاہیے۔ آسان نہیں ہے، مشکلات آئیں گی، لاس ہوگا، آپ کی ریگنگ ہوگی، آپ کی ہوٹنگ ہوگی، آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے پوری بھرپور کوششیں ہوں گی، لیکن آپ کو اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے پرنسپلز کو نہیں توڑنا، اپنے ڈسپلین سے نہیں ہٹنا، فرم رہیں۔ بولنے والوں کو، ٹارچر کرنے والوں کو اللہ کے حوالے کر دیں تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرم رہنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس بات پر ہمیں دین حق پر جمے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، تو جب شعیب علیہ السلام اس قوم کو سمجھا کر ہار گئے اور وہ لوگ مارا ماری پر اور سامنے سے مقابلے پر اتر آئے، تو وہ اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ اور وہ جب جاتے جاتے، کیونکہ ایک پیغمبر بہت شفیق ہوتا ہے، بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے بہت تکلیفیں سہ کر، بہت ٹارچر سہ کر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ یہ بدل جائیں، یہ اللہ کو مان لیں، یہ اپنی سرکشیوں کو چھوڑ دیں۔ ایسے سافٹ کارنرز ہوتے ہیں پیغمبروں کے دل میں اپنی قوم کے لیے۔ تو یہ سافٹ کارنرز، یہ محبت، یہ شفقت کا تقاضا تھا کہ شعیب علیہ السلام پیچھے مڑ کر دیکھتے اپنی قوم کی طرف، حالانکہ وہ لوگ ہنس رہے ہیں، لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں، برے برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر بھی یہ جاتے جاتے پلٹ کر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کیوں افسوس کروں ان لوگوں پر جن کے سامنے میں نے اللہ کے تمام پیغامات، میسیجز کھول کر بیان کر دیے، ان کی خیر خواہی کی، میں نے ان کو سمجھایا، پھر بھی یہ کفر سے نہیں ٹلے، تو اب میں افسوس کیوں کروں ان پر؟ اب کیا باقی رہ گیا کہ میں ان پر افسوس کروں؟ یہ تو خسارہ پانے والے ہیں، یہ تو بیکار کچرا لوگ ہیں، چلو مجھے جانا چاہیے یہاں سے، اللہ کا بھی حکم آ گیا، میں جا رہا ہوں، میں اب تم پر افسوس بھی نہیں کرتا۔ اس طرح سے تھوڑا سا غور کریں کہ جس سے اتنی محبت، اتنا لو اور کیئر ہے، اتنے ہم افیکشنیٹ ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں کیسی افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کیا سمجھاؤں اسے، اتنا پیار سے سمجھایا، اتنی دلیلیں دی، اس کے باوجود بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، اب میں کچھ افسوس بھی کرنا بیکار ہے میرا، چلو جاتا ہوں یہاں سے۔ بس ایسے ہی کچھ ان کا معاملہ تھا، اور وہ یہ بات کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے کہا ربی ونصحت لکم، اپنے رب کی اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، یعنی کہ وہ اپنی قوم کو جاتے جاتے بھی بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم بے شک میں نے، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دی تمہیں پیغامات، میسیجز اپنے رب کے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تمہاری طرف لو، کیئر، افیکشن دیا، تو کیا کیا تم نے؟ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیا افسوس کروں میں ایسے لوگوں پر جو کھلا کفر کر رہے ہیں، جو ماننے کو راضی نہیں ہے، انکار کرنے والوں پر اب میں کیا افسوس کروں؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اور انہوں نے بھیجا، یعنی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بستی پر، یعنی ان جنرل کامنلی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی میں اللہ کوئی نہ کوئی رسول، یعنی کہ جیسے کہ مدین والے تھے، ہر قوم میں، بستیوں میں اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے سے اس قوم کو ڈرائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ نہ کرو، یہ غلط کام کرو گے تو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، تم لوگ غلط جا رہے ہو، صحیح وے آف لائف اپنا لو، یہ سمجھانے کے لیے، یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ قوم یا جب وہ بستی والے نہیں مانتے، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فخر اور فاقہ اور مصیبتیں، یہ ساری کچھ بیماریاں، فائنینشیل کرائسس میں انہیں ڈالتا ہے۔ پھر بھی اگر جب وہ نہیں باز آتے، وہ اللہ کی ان اشاروں کو نہیں سمجھتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو مشکلیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، انہوں کو پرابلمس آتی ہیں، فائنینشیل کرائسس آتے ہیں جب وہ رسول کا انکار کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں،
خود کو سدھارنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کچھ ان کو آزمائشوں میں مشکلوں میں مبتلا کر کے انہیں عاجزی سکھانا چاہتے، انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں، گڑ گڑاؤ اپنے رب کے سامنے، توبہ کر لو، آ جاؤ، پلٹ جاؤ، غلط جا رہے ہو، دھکا لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر بھی وہ لوگ بدلتے نہیں، اپنی حالت کو نہیں بدلتے، اپنی سوچ کو نہیں بدلتے، غور و فکر سے یا عقل سے کام نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل دیتا ہے. پھر اب ان میں کیا ہو جاتی ہے، خوب فراغوانی آ جاتی ہے، خوب کھانے کو پینے کو، اور بہت اللہ تعالیٰ انہیں دے کر آزماتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ کی ایک اور سنت ہوتی ہے کہ تکلیف آنے پر بھی اگر کسی کو ہوش نہ آئے تو اللہ خوشحالی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو تکلیف دے کر اسے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ پر سوچو کہ کہیں میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہے تو مجھے یہ مشکلیں آ رہی. جب بندہ اتنی عقل نہیں رکھتا، ہوش میں نہیں آتا مشکلیں آنے پر بھی، تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، خوشحالی کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں. اور خوشحالی اور تکلیف دونوں آزمائش ہے. اللہ تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے کہ بندہ میری طرف آتا ہے یا دور ہو جاتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے یا شکوے گلے کرنے لگتا ہے تکلیف میں. اور اللہ تعالیٰ خوشحالی اور خوشیاں اور کامیابیاں دے کر بھی آزماتا ہے کہ بندہ سرکش ہو جائے گا یا میری نعمت کا شکر گزار ہوگا، کس طرح سے میری نعمت کو اب یہ یوٹیلائز کرے گا. یہ دونوں بھی آزمائشیں ہیں. تو یہاں پر کون سی آزمائش ہوئی، پہلے ان کو تکلیف دے کر آزمایا گیا، جب انہیں ہوش نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے ان پر خوشحالی کے دروازے کھول دیے اور خوب وہ بڑھتے چلے گئے جب تک کہ ان پر عذاب اچانک آ کر دبوچ نہ لے. اتنا ان کے پاس پیسہ تھا، لیوش لائف تھی. یہ ہر قوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں اگرچہ وہ قوم مان لیتی ہے، اوبیڈینٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ اس پر رحمتیں کی اور اپنے فضل و کرم کی برکتوں کی بارش کرتے ہیں. اگر نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب مگن کر دیتے ہیں، خوب خوشیاں، خوب دولت، خوب انہیں آرائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی سرکشی میں اور حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ ایک دن ان پر عذاب اچانک ان کو پکڑ لے جاتا ہے جب وہ غافل ہو جاتے ہیں. اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے ہیں برکتیں آسمان اور زمین کی. یہاں پر ایک بستی یعنی ان جنرل، جیسا پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا کہ ایک بستی کو کے پاس اللہ تب تک اپنا عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ وہ رسول کو بھیج کر اس بستی کو ایجوکیٹ نہ کرا دے. یہ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، پروف کیا جاتا ہے دلیلوں کے ساتھ، مضبوط آیتوں کے ساتھ انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانتے تو اللہ تھوڑا انہیں آزماتا بھی ہے، تکلیفیں مصیبتیں بھی دیتا ہے. یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، دوسرے قوموں میں بھی ایسا ہوا، جیسے قوم موسیٰ پر بھی علیہ السلام اللہ نے بنی اسرائیل پر مختلف ٹائم پر مختلف عذاب بھیجے. وہ توبہ کر لیتے تو عذاب ہٹا دیا جاتا، وہ جب انہوں نے حد سے زیادہ اس کو کھیل تماشا بنا لیا تو انہیں ڈبو دیا گیا ہے نا. فرعونیوں کا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، انشاءاللہ اس صورت میں بھی، اس بارے میں بھی ہم آگے دیکھیں گے ان کا قصہ. تو ابھی یہ کون سی قوم ہے؟ مدین والی قوم، موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے والی قوم ہے. شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے دنیا میں بھیجے گئے. ٹھیک ہے، تو ان کی قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان جنرل بتاتے ہیں اگر کوئی ایمان لے آتا اور اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ آسمان سے اور زمین سے اس پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں. اور اگر وہ سرکش ہو جاتے ہیں اور نہیں سنتے بات کو تو پھر اللہ انہیں دبوچ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. جو انہوں نے کمائی کی، جو بدماشیاں انہوں نے کی، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کمائے، اس کے عوض اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے. یہ آیت نمبر 96 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. رات کو جب بے فکر ہو کے نائمون وہ سو رہے تھے، بلکہ سونے سے پہلے سے وہ اللہ سے غافل تھے، غفلت کی زندگیاں گزار رہے تھے، اور جب وہ بالکل بے خوف ہو کر اپنی بستیوں میں مگن ہوتے ہیں تب اچانک اللہ رات کے وقت یا اس وقت جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب آ کر ان کو دبوچ لیتا ہے. یعنی فل غفلت میں جب وہ ہوتے ہیں تو اللہ انہیں دبوچ لیتا ہے. یہاں پر کسی بھی کامن بستی کا اگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. جب کبھی کوئی قوم یا کوئی نیشن ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہے، اللہ سے بے خوف ہو جائے، اللہ سے ڈرنا بھی چھوڑ دے، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، دھڑلے سے گناہ کرنے لگے کہ وہ کبھی کہیں پر بھی پکڑے نہیں جائیں گے، کوئی انہیں کچھ بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی کویشچن انہیں کرے گا ہی نہیں، اپنی مرضی کے مالک ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے انہیں، کوئی دبوچنے والا، پکڑنے والا، روکنے والا نہیں ہے. اس طریقے سے بے باکی کے ساتھ جب وہ نافرمانیوں پہ بے خوف ہو کر اتر آتے ہیں
تو یہ تباہ ہونے والوں کی نشانی ہے، تبھی اللہ کا عذاب انہیں دبوچتا ہے اور وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسے ہمیں یہ کرنا چاہیے ڈے ٹو ڈے لائف میں، جب ہم رات کو سوئیں تو دن بھر کے اپنے جو کام ہم نے کیے ہیں اس پر ایک بار نظر ثانی کر لیں۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ بھی ہے کہ بندہ جب بستر پر جائے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے دن بھر کا محاسبہ کرے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنوں کا دل توڑا، کتنے گناہ کیے، کیا کیا نافرمانیاں کی، پورا اپنا محاسبہ کریں، پھر اللہ سے خوب دعا کریں، کیونکہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر اگلی صبح روح لوٹا دینا یا اس کو روک لینا یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا آداب سکھائے گئے ہیں کہ بے فکری سے سونے سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ اگر میری روح کو آپ روک لیتے ہیں تو اس پر رحم کرنا، اور اگر صبح لوٹا دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا کہ میں کسی گناہ میں نہ پڑوں۔ تو یہ ایک کانشیس مومن کا طریقۂ زندگی ہونی چاہیے کہ وہ سونے کے وقت بھی اللہ سے غافل نہ ہو، بے فکر نہ ہو، بلکہ تب بھی وہ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے۔ اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے والوں کا ایک اور لائف سٹائل ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 98 سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کیا یعنی جو لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، بستیوں میں بے فکری سے آ رہے جا رہے ہیں، اور انہیں اللہ کے عذاب کس وقت آ کر پکڑتا ہے، جبکہ وہ چاشت کے وقت یعنی ارلی مارننگ کی بھگدڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا وقت ہوتا ہے چاشت کا؟ 9 سے لے کر 12 تک کا، کتنا پیک ٹائم ہوتا ہے مارننگ کا، فلی انرجیٹک ہوتے ہیں اور دن بھر کے پورے میکسیمم کام ہم اسی ٹائم میں کر رہے ہیں، کوئی آفس کو بھاگ رہا ہے، کوئی بچوں کو بھجا رہا ہے، کوئی گھر سمیٹ رہا ہے، کوئی پکا رہا ہے، دن بھر کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ پیک آورس میں جب وہ اپنے دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر پوری طرح انڈلج ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں، اور دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا عذاب ایسی بستیوں پہ آتا ہے جو اللہ سے بے نیاز ہو کر، بے خوف ہو کر اپنی مرضی اور اپنی دنیاوی مشغولات میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے تدبیروں سے وہ بے خوف ہو گئے، بس بے خوف ہوا کرتے ہیں اللہ کی تدبیر سے جو خسارہ پانے والے، یعنی کہ یہ لوگوں کی کیٹیگری کیا ہے؟ خسارہ پانے والے، دے آر دا لوزرز بوتھ ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر۔ تو یہ بے خوف ہو کر بے باکی کے ساتھ دھڑلے سے اپنی نفس پرستی کرنا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائی ہوئی شریعت کو اور اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر تمام دین اور سنتوں کو، ہر چیز کو پسے پشت ڈالنا، بیک سائڈ پھینک کر اپنی مرضی والی اندھا دھند زندگی گزارنا۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، خوب پیسہ آ رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، لیوش لائف ہے، اپنے گھر عیش و آرام سے بھر لیے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے، نمازوں سے غافل ہے، حلال حرام کی فکر نہیں کر رہے، ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور بلکہ اس کو اپنا سٹیٹس سمبل بنا لیا ہے، گناہ پہ گناہ ڈھٹائی کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ خاسرین کی یہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو اللہ کی تدبیر یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے، اس بات کے ڈر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خاسرین ہیں۔ کون بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ خاسرین کی کوالٹیز ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ وہ کس کیریکٹرسٹک کے مالک ہوتے ہیں، اسی لیے وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنائے تھے زمین کے؟ کیا ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملی تھی جو بسائے گئے زمین میں؟ کس کے بعد؟ ایسی قوموں کے بعد۔ یعنی اب کیا ہوا؟ قوم مدین، قوم شعیب کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا کوئی بچہ، بوڑھا، جوان کوئی نہیں بچا، پورے فنا ہو گئے۔ صرف وہ بچے جو مائنورٹی میں تھے، جو شعیب علیہ السلام کے فالوورز تھے، مسلمان تھے اس ٹائم پر، وہی بچے باقی کے پورے فنا ہو گئے۔ تو اب جب یہ مسلمان اور یہ جو شعیب علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہاں آ کر اب پھر سے زندگی پنپ رہی ہے، بستیاں بن رہے ہیں، وہ بسائے گئے یہاں پر، تو کیا وہ یہ بات کو بھول گئے ہیں؟ کیا پچھلا سبق وہ بھول گئے ہیں کہ کس کے بعد ان کو زمین کا وارث بنایا گیا ہے؟ یہاں پر کون بسا کرتے تھے؟ پچھلے بستیوں کا کیا رویہ تھا؟ تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر وہ لوگ بھی اسی طرح بھول جائیں، اور پچھلی قوم جو انہوں نے گناہ کیے وہ قوم کا کیا انجام ہوا، اگر اس انجام سے عبرت نہ لیں
ایسے بسنے والوں پر بھی دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک پورا ہم یہاں پر ریویو کرتے ہیں آیت نمبر 88 سے لے کر 100 تک کا۔ پہلے آیت 88 سے 93 تک سیم قصہ جو پارہ 8 میں تھا وہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ قوم شعیب کو جب شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، حق کی طرف بلایا، تو اس قوم نے حق کا انکار کیا۔ پھر ہم نے دیکھا ایمان کی برکتیں کیسی ہوئی، جو کہ ہمیں آیت 96 سے 99 تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایک گاؤں کی، ایک بستی والوں کی مثال بیان کر کے بتایا کہ اگر یہ ایمان لا لیں، ہر بستی میں، ہر قوم میں میں رسول بھیجتا ہوں، اگر وہ بستی والے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں تو میں آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، لیکن اگر وہ حق کو جھٹلاتے ہیں تو پھر خطرناک دردناک عذاب، رجفا سے کہا گیا ہے، عذاب عظیم کہا گیا ہے، ایسی عذاب ان کو آ کے دبوچ لیتے ہیں۔ کسی قوم کو رات کے اندھیروں میں عذاب نے آ گھیرا جبکہ وہ بے فکر سو رہے تھے، کسی قوم کو صبح کے ٹائم پر عذاب نے آ گھیرا، کسی قوم کو اس وقت آج گھیرا کہ وہ ابھی صبح کر ہی رہے تھے۔ 98 99 میں ہمیں پتا چلا کہ وہ صبح ہو کر چاشت کے ٹائم پر، یعنی ارلی مارننگ، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، دنیاوی کاموں میں بھاگم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنے مکر و فریب کی وجہ سے نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ اور ان آیتوں سے ہمیں اللہ کے نزول رحمت کا سبب بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں کب نازل ہوتی ہیں، کب برستی ہیں کسی پر؟ جب وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے اعمال، اپنے کاموں پر، اپنے کرتوتوں پر، اپنی کمائیوں پر نظر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کوٹ کرنا چاہوں گی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کے جانب توبہ کرو، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو، تاکہ وہ آسمان سے بادل برسائے، بادل بھیج کر تمہاری قوت اور طاقت میں مزید اضافہ کر دے، اور تم پر برسنے والے بادل بھیجے، تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ اللہ کی رحمت نازل ہونے کا سبب بتانے کے لیے میں یہ آیت آپ لوگوں کو کوٹ کر رہی ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنی چاہیے، اپنے گناہوں پر نظر رکھ کے سچی توبہ کرتی رہنی چاہیے، تاکہ اللہ ہم پر بظاہر بھی بارشیں برسائے اور رحمتوں کی بھی بارشیں برسائے، اور ہماری مزید طاقتوں میں، قوتوں میں، ہمارے اسباب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ کر دے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید فہم عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر پیاری آیت میں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں اللہ کے احکامات اور دین حق پر جمع دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جمع دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، اطاعت کرنے کی ہم میں صلاحیت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وللہ الحمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔